السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرات حسنین کریمین، ان کی عظمت، منقبت اور ان کی قربانیاں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین مرحمت فرمائے ہے، دین اسلام، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے اور بہت ہی قیمتی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی بھی اتنی ہی بڑی دی جاتی ہے۔ دین اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، محبوب دین ہے، جسے اللہ خود کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند کر لیا۔ تو یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔
اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کی بالادستی کو قائم کرنے اور رکھنے کے لیے بہت قربانیاں ہوئی ہیں، بہت قربانیاں ہیں، اور یہ جو اس دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، سب سے زیادہ اس کے لیے قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ آپ کے خاندان نے دی، خانوادہ نبوت سے زیادہ دین کے لیے اور کسی نے شاید ہی قربانیاں دی ہیں جتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خاندان نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ نبوت سے بڑھ کر اور نبی سے بڑھ کر کسی کا خون قیمتی نہیں۔ جس قدر قیمتی اللہ کے ہاں نبی کا خون ہے، جو قدر و منزلت اللہ کے ہاں نبی کی ہے، پیغمبر اور رسول کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں۔ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، نبی تو اللہ کا نائب ہے، نیابت ہے، اللہ نے اپنی نبی کو عطا کی۔ اور پھر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، جسم لہو لہان ہوا، خون میں لت پت ہوئے اس دین کے لیے۔ پھر اس دین کے لیے آپ کے داماد شہید ہوئے، آپ کے سسر شہید ہوئے، آپ کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے، آگے ان کی اولادیں شہید ہوئیں، پوتے شہید ہوئے، آپ کے نواسے شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے۔ یعنی اگر قربانیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس دین کی بالادستی کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کے خاندان نے دی، آپ کے نواسوں نے دی، وہ قربانیاں کسی اور جگہ نہیں ملیں گی۔ دو چچا زاد بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار، حضرت علی شہید، آگے ان کے بیٹے شہید، آگے پوتے شہید، حضور کے نواسہ شہید، حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہی ہیں، مشرکین نے ان کو تکلیف پہنچائی جس سے حمل ساقط ہوا۔ یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف اور مجھے جو اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ ایک طرف۔ آپ کی تکالیف سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو محرم ہے، یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے؟ کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا،
یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، یہ دین اتنا معمولی نہیں ہے۔ اس دین کے لیے آپ کے وہ نواسا جنہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ اس کے لیے قربانیاں دے کے گئے ہیں۔ اپنی قربانی ہے، اپنے بھتیجوں کی قربانی ہے، اپنے رشتہ داروں کی قربانی ہے، اپنی اولاد کی قربانی ہے، اپنے بھائیوں کی قربانی ہے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، ایک روایت میں 9 بیٹے، ایک روایت میں 6 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد شہید ہوئی۔ یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی عزت اور وقار کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں تھا، صرف اور صرف دین کی بالادستی کے لیے اور دین کی بقا کے لیے۔ اور پھر یہ شخصیات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظمت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عطیہ خداوندی ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ مثلا نبی ہونا، پیغمبر ہونا، رسول ہونا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی قابلیت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی ثقافت سے، اپنی قربانیوں سے نبی بن جاؤں، نہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جسے چاہیں چن لے۔ تو یہ اعزازات وہ ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ عطیہ خداوندی ہے، انتخاب خداوندی ہے۔ جیسے نبی ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، ایسے ہی نبی کے گھر پیدا ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے گھر پیدا ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے خاندان میں پیدا ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، نبی کی زیارت کر لینا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ نے روز اول میں جن کو چن لیا۔ تو یہ اعزاز کہ نبی کے گھر میں، آپ کے اہل بیت میں، آپ کے خاندان میں، اور پھر اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کہا اے اللہ، جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کریں۔ گویا لسان نبوت سے ہمیں یہ دعا مل رہی ہے، اگر ہم حضرت حسن اور حسین اہل بیت سے محبت کریں گے تو حضور کی دعا کی بدولت اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ان سے محبت کرنا گویا اللہ کی نگاہ رحمت میں آنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، ہم بھاگتے ہیں، بھئی خاندان کا فلاں بڑا ہے، فلاں نیک آدمی ہے،
کوئی کہے گا کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں، کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ کے پاس جائیں. بھئی کیا کریں؟ بھئی یہ بچہ دنیا میں آئے ہیں، آج ان سے پہلی غذا ان سے دلوائی دی جائے تاکہ اس کی اثرات ہوں. اللہ اکبر. جب یہ بچے دنیا میں آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے تحنیک دی، کھجور چبا کر ان کے منہ میں لگائیں اور اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا. اللہ اکبر. آپ کا لعاب دہن کوئی عام ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، کڑوے پانی میں آپ اپنا لعاب ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگائیں تو زہر ختم ہو جائے. آپ کا لعاب کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے جسم پر الرجی ہو گئی، اس سے میرا پورا جسم لال ہو گیا اور اتنی کھجلی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ. میں حضور کے پاس، آپ کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہوں. فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھئی کرتا اتار دو. میں نے کرتا اتارا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنا لعاب لگایا، اپنا لعاب مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پر لگایا اور دونوں دستوں مبارک آپ نے میرے جسم پر پھیر دیے. فرمانے لگے وہ دن اور آج کا دن میرے جسم سے ایسے خوشبو آتی ہے جیسے ابھی بہترین قسم کا مشک لگا کر کے نکلا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہمیں بتائیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ خوشبو نایاب ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. تو یہ لعاب مبارک آپ نے ان بچوں کے منہ میں ڈالا. اللہ اکبر. آذان کان میں دی، تکبیر کہی، بچے ہی تھے کہ بیعت کر لیا، بچے ہی تھے کہ بیعت کر لیا اور کسی کو نہیں بیعت کیا. بچپن میں انہیں بیعت کیا. امت کو بتانا تھا کہ نبوت کی بیعت کی برکات کیا ہوتی ہیں، نبوت کی بیعت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے محبت کرتے تھے، ایسی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا کہ حضور بھی انہیں اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. فرمایا علی، صدیق اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی یہ بیٹا علی کا ہے، چہرہ نبی کا ہے. یہ بیٹا علی کا ہے، چہرہ نبی کا ہے. یعنی بیٹا تو آپ کا ہے لیکن شباہت حضور کی ہے، شباہت حضور کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر کا وظیفہ مقرر کیا. اہل بدر صحابہ کرام میں مرتبے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہو بدری. اور بدری صحابی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم بخشے بخشائے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا وظیفہ مقرر کیا تو بدری صحابی کے برابر مقرر کیا. میرے پیارو،
جب یہ جوان ہوئے تو حضور کا سراپا، حضور کا اخلاق ان میں نظر آیا، حضور کی تواضع ان میں نظر آئی، حضور کی سخاوت ان میں نظر آئی۔ جو صفات حضور میں تھی اللہ نے حضور کے صدقے تھے، آپ کا خون تھا، ان میں منتقل کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں نے پوری رات کو تقسیم کر لیا۔ پہلی آدھی رات اللہ کی عبادت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، پہلی آدھی رات اللہ کی عبادت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، آخری آدھی رات اللہ کی عبادت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے۔ دیکھیں بڑوں کی اولاد ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کی اولاد ہیں تو محنت نہیں ہے، اگر بڑوں کی اولاد ہیں تو صفات بھی بڑوں والی ہیں، صفات بھی بڑوں والی ہیں۔ حج کے لیے گئے، 25 حج کیے، 25 حج، جس میں سے 15 حج پیدل کیے، اور سخاوت کا یہ عالم۔ ایک دفعہ بنو امیہ اور ہاشم کا خاندان، یعنی حضور کا خاندان، ان کے غلاموں میں آپس میں خیال ہوا، دونوں کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ بنو امیہ کے اور بنو ہاشم کے، آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہمارے سردار بڑے ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے سردار بڑے ہیں، وہ کہنے لگے ان کی عظمت زیادہ ہے، وہ کہنے لگے ان کی عظمت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کیسے؟ بنو امیہ کے جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، احتیاج ہے، ہماری مدد کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ بنو ہاشم کے جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ بنو امیہ کا غلام اٹھا، بنو امیہ کے لوگوں میں سے ایک کے پاس گیا، اس نے 10,000 درہم دی۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی 10,000 درہم دی۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی 10,000 درہم دیے، 30,000 درہم لا کر کے رکھ دیا، اور بڑا خوش کہ دیکھا ہمارے آقاؤں نے اتنا تعاون کیا۔ اب یہ بنو ہاشم کا غلام اٹھا، ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ ضرورت ہے، احتیاج ہے، مالی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں پوچھا کیا ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، کتنے چاہیے، نہیں، فرمایا اچھا رکو، فرمایا اچھا رکو۔ گھر گئے، 1,00,000 درہم لا کر کے دے دیے، 1,00,000 درہم لا کر کے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں سے اٹھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، کچھ مدد کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا۔ گھر گئے، جا کر کے 1,00,000 درہم لا کر کے دے دیے، 1,00,000 درہم لا کر کے دے۔ پھر ایک عبداللہ بن ربیعہ کے پاس گئے،
ان سے جا کر کے ذکر کیا. انہوں نے بھی 1,00,000 درہم دیے اور آ کر کے کہا بنو امیہ کے لوگوں سے کہ تم گئے اپنے آقاؤں کے پاس تو 30,000 درہم لے کر کے آئے اور ہم گئے اور 3,00,000 درہم لے کر کے آئے. کہا کہ نہیں، یہیں پر نہیں، اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. کہنے لگے اس سے آگے کیا بڑھیں گے؟ کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہے، اب یہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے آقا کے پاس. بنو امیہ کے غلام سے کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ اللہ نے ہماری ضرورت پوری کر دی، اللہ نے ہماری ضرورت پوری کر دی، یہ تمہارے پیسے ہمیں اب ہمارے پاس پڑے ہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ واپس لے لیں. کہا ٹھیک ہے. اب یہ بنو امیہ کا غلام گیا اور جا کر کے کہا کہ اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے 10,000 درہم دیے تھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، یہ میں واپس کرنے. ٹھیک ہے یہاں رکھ دیں. رکھ دیے. دوسرے کے پاس گئے، اس سے جا کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ دیں. تیسرے کے پاس گئے، اس سے بھی کہا ہاں یہاں رکھ دو. تینوں نے وہ رقم واپس لے لی. اللہ ہو. اب اس غلام سے کہا کہ آپ جاؤ. اب یہ غلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے میرے ساتھ میری سوچ سے زیادہ تعاون کیا، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، آپ کا احسان نہیں دے سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی. اب آپ کی رقم میرے پاس ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنی رقم واپس لے لیں. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میاں یہ رقم واپس لینے کے لیے نہیں لی تھی، یہ آپ کی ہو گئی، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، تقسیم کریں، جو آپ کے دل میں چاہیں آپ اس کو کریں، اب یہ رقم میرے پاس نہیں آئے گی. دوسرے کے پاس گئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. تیسرے کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کہا یہ فرق دیکھ لیں، خاندان بنو ہاشم میں فرق دیکھ لیں اور بنو امیہ میں فرق دیکھ لیں. میرے عزیزو یہ حضور کا خاندان ہے، حضور کا خون ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ صفات کے مالک سواری پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں. کچھ فقراء زمین پر بیٹھ کر سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں. جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے تعال یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں. یہ سواری پر جا رہے ہیں. اللہ، سواری روکی، اتر گئے. اب ان کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانے لگ گئے. نہیں دیکھا کہ میری کیا نسبت ہے، میرا کیا مقام ہے، میں زمین پر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں. نہیں، یہ بڑوں کی اولاد ہیں، بڑوں والی صفات ہیں، بڑوں والی صفات ہیں، تواضع ہے. جب کھا لیا وہ خوش ہو گئے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، خوش ہو گئے. فرمایا کہ اب آپ ہمارے ہاں دعوت پر آئیں. ان کو دعوت دے دی اور پھر ان کو کھلایا اپنی شایان نشان اور ہر ایک کو خوش کر دیا. میرے عزیزو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے. اب خود نہیں گئے، بلائے گئے تھے. ایک روایت کے مطابق 1200، ایک روایت کے مطابق 1800 خطوط حضرت کے پاس آئے، وفود آئے.
حضرت سے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک نااہل شخص ہمارے اوپر مسلط ہو گیا جو حلال حرام کا امتیاز نہیں رکھتا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری معاونت کریں۔ اب بتائیں کہ آپ کے پاس کیا جواز تھا انکار کرنے کا؟ کوئی جواز نہیں، آپ نے قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روکا، نہ جائیں، تو فرمانے لگے نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب نیت کر لی، مشورہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اب اللہ پر بھروسہ ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں۔ تشریف لے گئے وہ لوگ جو بلانے والے تھے، ہزاروں میں ایک دو ہزار نہیں، 18,000 کے قریب، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ آتا ہے، جو کوفہ کے لوگ جنہوں نے بیعت کا یقین دلایا تھا، یہی لوگ یزید کی فوج میں شامل ہو گئے، اور یزید کی فوج میں شامل ہو کر اب عبید اللہ بن زیاد کے دستے بازو بن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرنے والوں میں پیش تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خاندان، ایک روایت میں آتا ہے 72 لوگ تھے جو مشہور ہے، لیکن ایک روایت میں ہے 240 لوگ تھے مستورات کے ساتھ، جن میں مردوں نے یکے بعد دیگرے قربانیاں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے تو مخالفین میں کوئی ہمت نہیں کرتا تھا حضرت کے سامنے آنے کے لیے، صرف ایک شیطان تھا، شمر زوشن، اس بدبخت نے 6 لوگوں کے ساتھ حضرت پر حملہ کیا، حضرت کا بایاں ہاتھ شہید کر دیا، حضرت نے دائیں ہاتھ سے اس پر حملہ کرنا چاہا، دایاں بھی زخمی ہو گیا تھا، پھر دوبارہ حملہ کیا جس سے حضرت شہید ہو گئے۔ جب حضرت شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک کاٹ لیا گیا اور لے جا کر کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ جو شخص تھا جس نے یہ حرکت کی تھی، ایسی بددعا لگی، جتنے لوگ بھی بنفس نفیس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے میں ملوث تھے، اللہ نے سب کو عبرتناک سزا دی۔ یہ شمر زیشن جو تھا، مختار ثقفی سن 66 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لے کر کے اس نے تحریک اٹھائی اور غلبہ حاصل کر لیا۔ اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا، اور جو ایسے لوگ تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عبرتناک سزا تھی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور آ کر کے فرمایا، کل آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میری شہادت یقینی ہے، میری شہادت یقینی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ فرمایا، ایک شرط تو یہ ہے کہ ہمیں واپس جانے دو، ہم آئے نہیں تھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں شام کی سرحدات پر جانے دو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں براہ راست یزید سے ملنے دو، ہم آپس میں بیٹھ کے جو طے ہو جائے ہو جائے۔ ابن زیاد پہلے اس کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر زوشن جو ہے شرارتی انسان تھا، یہ کہنے لگا کہ اگر یہ
حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے ایسے تو تیری کیا عزت رہے گی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ چنانچہ اس کمبخت نے پھر یہ شرط لگائی کہ حضرت کو گرفتار کر کے پہلے میرے پاس آئیں۔ اس کے لیے حضرت تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کی طرف سے مقدر تھا یہ قربانی، لیکن ہم اس میں یزید کو برابر کا قصوروار سمجھتے ہیں کہ حضرت کے خون میں جہاں اور لوگ مبتلا بھی ہیں وہاں یزید بھی تھا، اس لیے کہ یزید کو جب یہ خبر ملی اس نے ان لوگوں سے انتقام نہیں لیا، ان لوگوں سے قصاص نہیں لیا، محض زبانی دو چار ہمدردی کے جملے کہنے سے آدمی بری الذمہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے، ملوث ہے، اور پھر اللہ نے اس کو جو سزا دی وہ بھی عبرتناک۔ اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جنہوں نے حضرت کا پانی پینے لگے، ایک نے تیر مارا، جس نے تیر مارا حضرت پانی نہ پی سکے، اس شخص کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ یہ پانی پیتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اتنا پانی پیا کہ پانی پی کے اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے مر گیا، لیکن پیاس ختم نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، خاندان نبوت اور صلحاء ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے ایک دن پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، عورتوں کو یہ وصیت کر دی تھی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہماری شہادت مقدر ہے تو آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد سینہ کو بھی بال نوچنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا قطعاً نہیں، یہ ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے، حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقشے پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔